باعزت خاتم و حضرات سامعین محترم، اب بھی اور اسی وقت پورے قرآن یا حدیث کا خلاصہ نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں، لیکن ایک مقام قرآن کا بیان کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم لوگوں پر عذاب کرتے ہیں اور کس وجہ سے نہیں کرتے، کس وجہ سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، کس وجہ سے ہدایت نہیں دیتے۔ مختصراً اگر عرض کروں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر آپ کی محبت ہے تو اللہ ہدایت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر طرح کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کے عذاب بھی آئیں گے، اللہ ہدایت بھی نہیں دے گا اور اللہ کے آپ محب اور محبوب بھی نہیں بن سکتے۔ قرآن کریم سورۃ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جسے تم کماتے ہو، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری تجارت جس کے گھاٹے سے تم بہت زیادہ ڈرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں ان سب کے ساتھ محبت زیادہ ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کم ہے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے محبت کم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کم ہے، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، کنبہ قبیلہ، بیویاں، اور وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مسکن اور وہ گھر جس کے اندر تم رہائش رکھتے ہو، اور تجارت اور کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اگر تو ان سب کے ساتھ آپ کی محبت زیادہ ہے اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ محبت کم ہے، قرآن کریم سورۃ توبہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ تمہارے اوپر اپنے عذاب نازل کرے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات پوری کائنات کا مالک، خالق، رازق اور حاکم، اللہ کی ذات جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ کی ذات تھی، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ وہ ازل سے قائم ہے، ابد تا ابد قائم رہے گا۔ وہ ازل سے قائم ہے، ہمیشہ ہمیش قائم اور زندہ رہے گا۔ اس نے چاہا
تو آسمانوں کو بلند کر دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، انسان کو چلا دیا، چرند پرند حیوانات نباتات اس کائنات میں بنا دیے، رات کو چاند ستاروں سے روشنی بخش دی، دن کو سورج کی تابانی سے روشنی بخش دی، راتوں کو اندھیرا دے دیا، صبح کو سویرا دے دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ تمہارا رب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سبحان اللہ۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، جبریل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں جبریل نے پوری کائنات کے مشرق بھی دیکھے اور پوری کائنات کے مغرب بھی دیکھے۔ جبریل فرماتے ہیں آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک بار بار میرا آنا جانا جو رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس تک بار بار مجھے اس زمین پر وحی لے کر آنا ہوا۔ شمائل میں ہے کہ جبریل فرماتے ہیں لم ارى احدا احسن اجمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیدا کرنے والے کی قسم میں نے محمد سے بڑھ کر اشرف نہیں دیکھا، میں نے محمد سے بڑھ کر اجمل نہیں دیکھا، میں نے محمد سے بڑھ کر احسن نہیں دیکھا۔ وہ کاملوں میں اکمل محمد، وہ شریفوں میں اشرف محمد، وہ پوری کائنات کے ساجدین اور عابدین میں ساجد اور عابد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بات یاد آ گئی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، ایک مرتبہ حضور نے فرمایا حسان میری تعریف میں خود شعر کہہ دے، سبحان اللہ۔ حضرت حسان پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محمد میری آنکھ نے تجھ سے بہتر آج تک کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ 2-4 منٹ کی بات ہے، دعا کرتے ہیں ہم، بات سنیں توجہ کے ساتھ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محمد تجھ سے بڑھ کر کسی ماں نے آج تک پیارا پیدا ہی نہیں کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں اگر حافظ عرفان وہاں پر ہوتا تو حضرت حسان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا اے حسان تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا ہے آئینی، لیکن تو ذرا تھوڑی سی ترمیم کر کے آئینن کہہ دے کہ میں حسان کی آنکھ کی تو بڑی دور کی بات، دنیا کی کسی آنکھ نے محمد سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محمد سے بڑھ کر کسی آنکھ نے آج تک اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہ ہی تجھ سے بڑھ کر کسی ماں نے آج تک اتنا خوبصورت پیدا کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، رب العالمین نے آپ کو
ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. یوں لگتا تھا محمد جیسے آپ کہتے گئے رب بناتا چلا گیا. سبحان اللہ. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں گلاتی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں جبریل کی بات عرض کر کے بات ختم کر رہا. جبریل کہتا ہے لم ارى احدا احسن اجمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیدا کرنے والے کی قسم مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک میں نے محمد سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا, محمد سے بڑھ کر اشرف نہیں دیکھا, محمد سے بڑھ کر احسن نہیں دیکھا, محمد سے بڑھ کر افضل نہیں دیکھا. میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مجھے بار بار آنا پڑا, میں نے پوری کائنات میں حسن کو اجنبی پایا, میں نے پوری کائنات میں خوبیوں کو اجنبی پایا. میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی دیکھا, حضرت یونس علیہ السلام کی استقامت بھی دیکھی, حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر بھی دیکھا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت بھی دیکھی, حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن بھی دیکھا, کلیم اللہ کی ضربیں بھی دیکھی, عیسیٰ روح اللہ کی عبادت بھی دیکھی. لیکن پیدا کرنے والے کی قسم میں نے پوری کائنات میں حسن کو اجنبی پایا, خوبیوں کو اجنبی پایا. لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ دو زانو ہو کے بیٹھا تو میں نے جو تمام انبیاء میں خوبیوں کو چیدہ چیدہ پایا, ان سب خوبیوں کو محمد میں یکجا پایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیو, قرآن کریم کا وہ مقام یاد رکھیے. سورۃ توبہ. ماں باپ, بہن بھائی, بیویاں, بچے, مال و تجارت, گھر جن میں رہتے ہو, ان سب کے ساتھ اگر تمہاری محبت زیادہ ہے اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کم ہے, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تو پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. قرآن کا فیصلہ سورۃ توبہ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دے گا ایسے نافرمانوں کو. شیخ الاسلام قاری ریاض الحق علیہ الرحمہ کے اس مرکز میں آنے والوں, قرآن و سنت کے متوالوں, ہاتھ اٹھا کر میں بھی اور ہم سب آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری محبتوں کا مرکز ماں باپ, بہن بھائی, کنبہ, قبیلہ, تجارت, کاروبار, گھر اور مسکن نہیں ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو پوری زندگی ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ, وعدہ کرو, اللہ کے ساتھ محبت کرو. آج کا آنا اللہ مبارک فرمائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.